روزانہ کا بیان ہوتا ہے وہ بھی، اور جو گشت کا بیان ہے وہ بھی۔ ایک دفعہ ایک بابا، اللہ کا نیک بندہ، مسجد کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہا تھا، چندہ مانگ رہا تھا، مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہا تھا۔ تو اس نے بات کرتے کرتے ایک بہت اچھی بات کی، اور وہ بات یہ کی کہ دیکھو اللہ کتنی قدرت والی ذات ہے کہ اس نے اتنا بڑا آسمانوں کا نظام بنایا، اتنا بڑا زمینوں کا نظام بنایا، ایسے ہی سورج، چاند، دریا، جس جس چیز کو دیکھتے جائیں کتنا بڑا کارخانہ کائنات اس خالق کائنات نے بنایا۔ کیا اس اللہ کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ زمین پر اپنا گھر بھی خود بنا دیتا؟ کعبۃ اللہ یا قبلہ اول مسجد اقصیٰ، لیکن آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ نے زمین بنائی، زمین بننا تو وہاں سے شروع ہوئی جہاں اب کعبۃ اللہ ہے، لیکن کعبۃ اللہ کو اولین فرشتوں کے ہاتھ سے اللہ نے بنوایا، اور بعد میں جنات سے بنوایا، بعد میں انسانیت پیدا ہوئی تو پھر انسان بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبلہ اول جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اس کو بھی اولی فرشتوں سے بنوایا، پھر جنات سے بنوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنات نے بنایا۔ اب اللہ جو اتنا بڑا زمینوں کا نظام، آسمانوں کا نظام، سورج چاند کا نظام بنا سکتا ہے، کیا اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ زمین کے مختلف حصوں میں اپنا گھر، مسجد بھی خود تعمیر کر دیتا، اور مسلمانوں کو حکم ہوتا وہ مسجد بنی ہوئی ہے، میرا گھر ہے، جاؤ وہاں عبادت کرو؟ بلکہ اس میں مسجد کی شان اور بڑھ جاتی، لوگ کہتے کہ یہ تو اللہ کے اپنی بنائی ہوئی جگہ ہے، لہٰذا جیسے میں مسجد بناؤں، کوئی اور نیک آدمی بنائے، کوئی اور نیک آدمی بنائے، تو جتنا کوئی اعلیٰ اولا افضل بندہ بنائے گا تو اس مکان کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب خود اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی کہ بھی خود اللہ نے یہ گھر بنایا، پھر تو اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی، اور لوگوں کی کشش اور دل کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ بھی خود نہیں بنایا، اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ بھی خود نہیں بنائی، اور دنیا جہان میں جتنا مساجد کا جال بچھا ہوا ہے، یہ ساری بھی اللہ نے انسانوں کے ہاتھوں سے بنوائی۔ کیوں؟ اللہ بنا سکتا تھا، وہ قادر تھا، لیکن مجھے اور آپ کو اعزاز دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو اجر و ثواب دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو نوازنے کے لیے، کہ جو کوئی اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ کے گھر میں حصہ ملائے گا، تو اللہ اس کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے، انسان کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو جیسے یہاں اللہ پاک نے ہمیں نوازنے کے لیے ایسا کیا، ایسے ہی اللہ نے اپنے پورے دین کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اتنا تو فرما دیا کہ اس دین کو ہم نے بھیجا، اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ بات تو فرما دی، لیکن اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے کام کس سے لیا؟ انسانوں سے لیا۔ دین کی حفاظت کے لیے اگر الفاظ محفوظ کیے تو قاری انسانوں میں پیدا کیے، اگر معانی تشریحات محفوظ کی علماء انسانوں میں پیدا کیے، اگر اس کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا تو عاملین اولیاء اللہ صوفیاء وہ بھی انسانوں میں پیدا کیے۔ غرض ہے کہ پورے دین کی حفاظت جو اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، لیکن اللہ نے وہ کام لیا کن سے ہے؟ انسانوں سے ہے، فرشتوں سے۔ اللہ نے جو کام لیا ہے وہ تکوینی امور کا ہے، تشریعی امور کا نہیں ہے۔ پہاڑوں کا نظام، بارشوں کا نظام، انسانوں کی حفاظت کا نظام، فلاں نظام، وہ تو فرشتوں کے ذمہ لگائے، لیکن جہاں دین کا کام آیا تو صرف جبریل علیہ السلام اتنا استعمال ہوا کہ اللہ کے دین کو اللہ سے، اللہ کے وقت کے نبی پر لایا۔
بس اتنا جبرائیل استعمال ہوا علیہ السلام، باقی اس کے علاوہ آگے دین کے جتنے شعبے ہیں اللہ خود بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ آپ سنتے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ میری کوئی صلاحیت، میری کوئی قابلیت، میری کوئی لیاقت، میرا وقت، میری جان، میرا مال، میری کوئی چیز، میری اولاد اللہ کے دین پہ لگ جائے تو یہ میری خوش قسمتی ہے، میرا اعزاز ہے۔ اگر یہی کام اللہ خود کرتا اور کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تکوینی امور میں بھی اللہ ملائکہ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ان کو استعمال کرتا ہے کہ جی روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں ملائکہ کی ایک جماعت ہے جو مخلوق کے روح نکالتی ہے، اب اللہ روح نکالنے میں ان کا محتاج تو نہیں ہے۔ ایسے ہی روزی رسانی میں، ایسے ہی بارشوں کا نظام میں، پہاڑوں کے نظام میں، انسانوں کی حفاظت کے نظام میں اعمال نامے لکھوائے جا رہے ہیں ملائکہ سے۔ کیا اللہ کوئی محتاج ہے؟ اس کے بغیر اللہ میرے اور آپ کے اعمال کو محفوظ نہیں کر سکتا، یقیناً رکھ سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ لیکن ملائکہ کو استعمال کیا تکوینی امور میں تو یہ ان کا اعزاز، اور اگر انسانوں کو استعمال کیا تشریعی امور میں تو یہ ان کا اعزاز۔ اور مقصود شریعت ہے، مقصود شریعت ہے، تکوینی نظام مقصود نہیں ہے۔ آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، بارشوں کا نظام، پہاڑوں کا نظام یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک ہیں جب تک ان کے اندر اللہ 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 ہے۔ جب یہ نہیں رہے گا تو یہ زمین، آسمان، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند کچھ بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ مقصود نہیں ہے۔ وہ تو محض ایک پنجرہ ہے، مقصود تو اندر والا پرندہ ہے۔ پنجرے کو اس وقت تک اٹھایا جا رہا ہے، اس وقت تک اس کی نگہبانی کی جا رہی ہے جب تک اس کے اندر پرندہ موجود ہے جو مقصود ہے۔ جس وقت وہ پنجرہ خالی ہو گیا تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ اپنے وجود کو دیکھ لیں، ہمارا وجود اس کے اندر روح ہے، مقصود روح ہے، یہ جسم مقصود نہیں ہے۔ جس وقت روح نکلتی ہے اب کوئی نہیں کہتا فلاں چودھری صاحب، اب کہتے ہیں ڈیڈ باڈی۔ اب نام کوئی نہیں لے گا، اٹھا کے لے جا رہے ہوں کوئی کہے گا وہ وزیر اعظم صاحب جا رہا ہے، وہ صدر صاحب جا رہا ہے، وہ وزیر جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ وہ MLA جا رہا ہے، MPA جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اب میت جا رہی ہے، ڈیڈ باڈی جا رہی ہے، اب نام بھی ختم۔ پہلے عہدہ ختم، نام ختم، چودراٹ ختم، سرداری ختم، منصب ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصود روح ہے، انسانی جسم تو ایک پنجرہ ہے، اس کی تو عزت کی جا رہی ہے، اس کو دھویا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں اور اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ یہ سارا روح کی وجہ سے ہے۔ جب روح نکل گئی تو پھر تو کوئی نہیں کہے گا جی فلاں کی آج دعوت ہے، پھر تو کوئی نہیں کہے گا فلاں کے لیے اس کے مزاج کے مطابق غذا تیار کرو، پھر تو نہیں ہوگا مسئلہ۔ اس لیے جیسے یہاں انسان کا جسم مقصود نہیں ہے، روح مقصود ہے، ایسے ساری کائنات کا بھی تکوینی نظام مقصود نہیں ہے، تشریعی نظام مقصود ہے، اور اس مقصود کے لیے اللہ نے اپنے خلیفہ انسان کا انتخاب کیا ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے کسی نہ کسی کھاتے میں تھوڑا یا زیادہ استعمال فرما لیں، ہمیں قبول فرما لیں، ہمیں توفیق دے دیں، ہمیں بہانے کے طور پہ، ذریعے کے طور پہ۔ یہ اتنی بڑی مسجد کا نظام بن رہا ہے، اللہ کوئی محتاج ہے؟ جن شخصوں کو، جن لوگوں کو بھی اللہ نے بہانے کے طور پہ قبول کیا، وہ اپنی قسمت پہ رشک کریں اور وہ بیٹھ کے اللہ کا شکر کریں اور سجدے میں روئیں کہ رب کائنات تیرا فضل ہے، ورنہ تیرا گھر ہے، تو کوئی ہمارا محتاج تھا؟ تو ہمارا محتاج نہیں تھا، نہ ہماری عقل کا محتاج تھا، نہ ہماری سمجھ کا محتاج تھا، نہ ہمارے پیسے کا محتاج تھا، نہ ہمارے کسی ہنر کا محتاج تھا۔ یہ تو تیرا انتخاب ہے کہ تو نے مجھ جیسے بندے کو چن لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو دین کی دعوت کی تبلیغ کی عنوان سے آواز لگتی ہے، یہ بات ہوتی ہے، یہاں بھی ایک مجھے اور آپ کو آوازہ لگتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو پیش کرے۔
اللہ کے دین کے لیے پیش کرے، دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا، دین پہ عمل کرنا، دین پہ عمل کرانا، دوسرے کو موقع دینا، اپنے آپ کو تیار کرنا۔ کئی دفعہ میں نے عرض کیا رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہمارے قرب و جوار میں کتنے ہم سے اچھے مسلمان ہوں گے جو بیچارے مسجد میں آنے سے محروم ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی موقع پر بیان کر رہے تھے یا کہیں آ جا رہے تھے تو کچھ نوجوان سامنے نظر آئے تو ان کو دیکھ کر کے شاہ صاحب رونے لگ گئے، آہ بھر دی۔ کسی نے کہا کیا بات ہوئی، کون سا ایسا مسئلہ ہوا؟ فرمایا یہ شکلیں اتنے خوبصورت اور یہ بیچارے دین سے محروم ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، تو میں اس پر رو نہیں تو اور کیا کروں، میں اس پر آہ نہ بھروں تو اور کیا کروں، کہ آخر یہ کسی کے تو بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، یہ ہمارے ہیں اور یہ بیچارے دین سے محروم ہیں۔ تو ہمیں بھی تو یوں کڑن ہونی چاہیے، یوں جذبہ ہونا چاہیے۔ میں کئی دفعہ مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ بھی ایک بندہ 1 کلو چینی کا لفافے میں شاپر میں لے کے جا رہا ہو اور شاپر پھٹا ہوا ہو اور دانہ دانہ گر رہا ہو تو جو مسلمان دیکھتا ہے آواز دے کے کہتا ہے او بھائی تیرا نقصان ہو رہا ہے، تو نے پیسے لگائے ہیں، تیری چینی ضائع ہو رہی ہے، گھر تک جاتے ہوئے شاپر خالی ہو جائے گا، تیرا تو نقصان ہو رہا ہے۔ بھی ایک ایک دانے چینی کا احساس کیا آپ نے۔ وہی مسلمان اگر مسجد نہیں آتا، وہی مسلمان اگر سجدہ نہیں کرتا، وہی مسلمان بیچارہ قرآن دیکھنے سے محروم ہے، وہی مسلمان بیچارہ قبر و آخرت کی تیاری سے محروم ہے، کیا اس کی وقت چینی کے کلو کے برابر بھی نہیں ہے؟ چینی کا احساس تو کیا اس مسلمان کا، اس کی قبر آخرت کا احساس کیوں نہیں کیا؟ اس لیے سب سے ہمارا بڑا محسن وہ ہے جو میری قبر کا احساس کرتا ہے، جس کو میری آخرت کی فکر ہے وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے، اس سے بڑا کوئی میرا محسن نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ہمارے محسن ہیں جو ہمیں توجہ دلاتے ہیں، جو ہماری فکر کرتے ہیں، جو ہمیں کہتے سنتے ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، خصوصاً اس موقع پر جو رمضان مبارک کا موقع ہے۔ میں شروع دن سے عرض کر رہا ہوں اپنے اڑوس پڑوس میں غور کریں، دیکھیں کہ کون سا مسلمان مرد ہے جو بیچارہ ابھی تک مسجد سے محروم ہے، رمضان کی برکتوں سے محروم ہے، رمضان کے فیض سے محروم ہے۔ دریائے رحمت بہ رہا ہے اور وہ کنارے پہ پیاسا تڑپ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مسلمان دریا کے کنارے پہ پیاسا تڑپ رہا ہے اور دریا بہ رہا ہے، تو بتائیے میں اگر اس کو چلو پانی کا نہیں دوں گا تو میں قیامت میں چھوٹ جاؤں گا؟ قیامت میں میرے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے سامنے ایک مسلمان پیاس سے تڑپ رہا تھا، وہ جان دے رہا تھا اور دریا بہ رہا تھا، تو وہاں سے چلو بھر کے اس کے منہ میں ڈالتا، اس کی زندگی بچ سکتی تھی۔ کسی بدکارہ عورت نے ایک کتے کی جان بچانے کے لیے پانی پلا دیا، مشہور واقعہ ہے، تو اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اس کو بخش دیا۔ تو ہمیں کتے پر ترس کھانے سے جنت ملتی ہے، تو انسانوں پہ ترس کھائیں گے تو جنت نہیں ملے گی؟ یہ ترس کے قابل ہے وہ انسان جو بیچارہ اس رحمت کے مہینے میں بھی مسجد سے محروم ہے، روزے تراویح سے محروم ہے، جو بیچارہ اس وقت بھی نیکی کے کام سے محروم ہے، وہ قابل ترس ہے، قابل رحم ہے۔ ہمیں اس پہ ترس کھانا چاہیے، ہمیں اس پہ رحم کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔